بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے پہلے کلپ میں سورہ فاتحہ شریف کی پہلی 2 آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا صحیح طور پر اس کو سیکھنے کا سلسلہ لکھا۔ ابھی آج کی اس دوسری نشست میں یا دوسری کلپ میں ہم آپ کے سامنے دوسری آیہ کریمہ کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے اسم گرامی کے فوراً بعد جس صفت کا بیان فرمایا وہ صفت رب ہے، اور صفت رب کے ساتھ خالق کائنات نے متصل جس صفت کا بیان فرمایا وہ صفت رحمت ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ تربیت کے مقدار میں یا تربیت کے دور میں جو صفت باقی صفات سے پہلے ہونا ضروری ہے وہ صفت رحمت ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے انسان کو اس کی زندگی کے اعتبار سے محض اپنے فضل سے رحمت کے مختلف پہلو عطا فرمائے۔ اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کی زندگی کے لوازمات، اس کی والدہ محترمہ کے دل میں رحمت، اس کے والد محترم کی طبیعت میں شفقت، اس کے جو خاندان ہیں ان کے دلوں میں ان کے لیے، انسان کے لیے باہمی جو ہمدردی ہے، یہ ساری کی ساری صفت رحمت کے سبب ہے۔ معزز حاضرین، خالق کائنات جل وعلا بندوں کی غفلت کے معاملات ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن سرکشی کے سبب ہونے والے معاملات کو رب تعالیٰ جل وعلا معاف نہیں فرماتا۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ اس کی صفت رحمت جو ہے اس کی صفت جلال پر حاوی ہے، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے بندوں سے صفت کے اس رحمت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی احکام جاری فرمائے ہیں۔ ایک ہے جملہ مخلوقات پر رب تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، دوسرا ہے خاص طور پر انسان اور انسانوں میں مسلمان۔ خالق کائنات جل وعلا نے ان کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ ایک یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کی سماعت کے اعتبار سے پوری توجہ رب تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنی جس رحمت کا بیان فرمایا اس رحمت کی چابی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی کہ جو بندہ بھی اس رستے کو اختیار کرے گا خالق کائنات اپنے کرم سے اس کو اپنی رحمتوں کے سلسلے عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ جل وعلا ہمیں صحیح طور پر خیر کی راہیں نصیب فرمائے۔